الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے محرم الحرام 1437 ہجری کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور عمومی طور پہ لوگ بھی اور میڈیا میں سیدنا عمر اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ سننے میں آ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی طریقے دن منانے کے اور شخصیات کو یاد کرنے کے ہیں، یہ پہلے اسلام میں نہیں تھے، اور بہت بعد تک بھی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں نے یہ کیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر لوگ سیرت بیان کر دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس کی وہ صورت بنی جو اب 12 ربیع الاول کو آپ دیکھتے ہیں، اور خلفائے راشدین، اولیاء کرام، یہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں کہ اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو پورے سال کا کوئی ایک دن باقی نہیں بچتا جب اس امت میں کسی بڑے فرد کی پیدائش یا وفات نہ ہوئی ہو۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ نصاب تعلیم میں لوگوں کا اتنا انہماک تھا، پڑھتے لکھتے اتنا تھے کہ ان اکابر کے تذکرے اور خلافت راشدہ اور مسلمانوں کی حکومت اور بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندوں کا تذکرہ بچے بچے کی زبان پر تھا، لیکن انحطاط اور زوال جس نے پچھلے 350 سال سے اسلام کے آنگن میں اپنا خیمہ لگا رکھا ہے، اس میں جہالت بڑھی، اور علم جن لوگوں کے پاس تھا وہ رخصت ہوئے، اور جو جتنا بڑا جاہل تھا یا جتنا بڑا تحکم، زور، طاقت، بدزبان اور ساری بری باتوں کا جامع جو اتنا بڑا بدمعاش تھا، اس نے طاقت اور بدزبانی کے زور پہ اپنے نفس کا سکہ چلایا، اور اللہ کے نیک بندے چپ ہو گئے، اور ہر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ظلم اور بدزبانی کا مقابلہ کرے۔ بولنا بہت سو کو آتا ہے، لیکن یہ اس بک میں پڑے کون؟ تو وہ جو تحکم جاہلوں کا ہوا، انہوں نے کتب خانوں کو آگ لگا دی، علم کو برباد کیا، اور اگلی نسلیں علم برائے انسانیت کے، علم برائے معاش پر آ گئیں،
اور وہ علوم جن کو سیکھ کر کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا، اس کی بجائے سکہ رائج الوقت یہ ہوا کہ وہ پڑھو جس کے بعد تم پیسے کماؤ۔ تو ان اللہ کے اچھے بندوں کے تذکرے نکل گئے، لوگوں نے یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب آپ کسی سے پوچھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن پہ مورخین کا کیا اختلاف ہے تو کوئی نہیں جانتا۔ کسی سے پوچھیں کہ 8 یا 9 ربیع الاول کو کون عید مناتا ہے اور کیوں مناتا ہے، لوگ نہیں جانتے۔ اور وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب نصاب تعلیم میں ان لوگوں کا کوئی مسئلہ ذکر تذکرہ رہا ہی نہیں، اور اب جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سننے میں آتا ہے اور خلافت راشدہ میں بھی بڑا ممتاز مقام انہیں حاصل ہے، اس کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے، اور خلافت راشدہ میں جن لوگوں کو اللہ نے علم کا محور اور مرکز بنایا تھا وہ یہ تھے یا پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان 17 آدمیوں میں سے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو یہ ان 17 آدمیوں میں سے تھے قریش میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور تعلیم، علم کی جستجو، نئے سے نیا مسئلہ، نئی سے نئی بات پتہ چلے، یہ ذوق اور شوق اتنا زیادہ تھا کہ اسلام کے ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا تورات پڑھ رہے تھے، تو آپ نے منع فرما دیا اور آپ نے کہا کہ عمر یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ اور اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو انہیں خدا تک پہنچنے کی راہ نہ ملتی مگر یہ کہ وہ میری پیروی کرتے، ما وسعہ الا اتباعی، میری راہ کے علاوہ کوئی راہ انہیں نہ ملتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے بند کر دی تورات، لیکن ایک وقت آیا جب قرآن لکھا جانے لگا، لوگ اسلام میں مضبوط ہو گئے، یہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے عبادت خانے میں جاتے تھے اور وہ اپنے عبادت خانے میں تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے، عربی میں ترجمہ کرتے تھے اور گویا ان کا درس تورات ہوتا تھا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تورات اس طرح پڑھی، آتے تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ انہوں نے کیا سنا اور کیا بتایا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا تو یہودی خوش ہوئے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے متعلق سب سے نرم رویہ کسی شخص کا ہے تو اس کا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر کتنی گہری تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اسلامک اسٹیٹ میں غیر مسلموں کو اس طرح چھوڑ دینا کہ وہ اپنی بستیاں بساتے رہیں اور وہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہیں اور سازشیں کرتے رہیں تو اس کا انجام کیا نکلے گا کہ آخر کار اسلامی سلطنت فتنوں کا شکار بن جائے گی۔ تو انہوں نے ایک موقع پہ آ کے کہا یہودیوں کی حرکتوں سے تنگ آ کے کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نکالا تھا اور دوسری مرتبہ آج میں نکال رہا ہوں، یہاں سے اٹھو، نکالو اپنی ساری چیزیں گھروں سے اور فلاں جگہ پہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اب ہمارے یہاں رہو۔
22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत, और वो कहां तक पहुंची थी? पहले आदमी थे अल्लामा शिबली नौमानी। शिबली नौमानी ने जर्मनी से एक इंजीनियर को बुलाया और अपने पास ठहराया नदवा में, और इखराजात बर्दाश्त किए और कहा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में कौन कौन से हिस्से फतह हुए, पूरा नक्शा बना कर दीजिए। तो उससे पूरा नक्शा बनाया। उस जमाने में मुसलमान कहाँ इतने पढ़े लिखे थे? सन 1890 की बात आप समझ लीजिए, 95 की बात, 95 से भी पहले की बात समझ लीजिए। 93-94 में गालिबन अल फारूक छप गई थी। और जो अब पढ़े लिखे हैं आज इस 1437 हिजरी तक, इतने हमारे मुसलमान जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी है, कभी बैठ के रातों को सर खपाया हो कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुमलिकत का नक्शा बना लें कि कितने मील पर कितने इंच आएंगे, और नक्शा क्या था वो शिबली नौमानी बनवा गए थे। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं उन्हें ये कौन बताएगा कि सल्तनत कहां कहां तक फैली थी? वो है अरबी में, और अरबी कौन समझाए? एक अल फारूक लिखने के लिए शिबली ने ईरान, तुर्की, मिस्र सारा सफर किया कि किताबें मिल जाएं, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बानें लिखें, और किताबें उन्हें सारी मिली नहीं। इसलिए बाज़ चीजें वल फारूक में ऐसी लिख गए हैं, एक दो चीजें जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। लिखा कि ये रिवायत फलां किताब की है, और वो किताब अगर होती तो फिर कुछ कह सकते थे। चुनाचे तबकात इब्ने साद मिलती ही नहीं थी, और इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जबरदस्त किताब लिखी थी। वो फिर कहीं जर्मनी में मिली, और जर्मन था जिसने उस पर तहकीक की उस काफिर ने, और पहली मर्तबा ये खजाना लौटाया मुसलमानों को कि लो ये हैं तुम्हारे बाप दादे, ये उनके कारनामे। हम अपना मातम नहीं करते, और अपनी इस्लामी की रविश पे अगर उतनी लानत भेजने लगे जितनी यहूदियों ईसाइयों पे भेजते हैं तो शायद कोई शर्म आए। अलबिदाया वन निहाया नहीं मिली। शिबली कहते हैं काश मिलती तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बातें तहरीर करता। इसलिए अब तक उर्दू जुबान में हमने कम से कम एक किताब ऐसी नहीं देखी जो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत का बताती हो कि क्या पहली मर्तबा इराक फतह हुआ, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कानून बनाया, और उन्होंने कहा कि मैं ये कानून बना रहा हूं कि उम्मत में कभी भी फौज के मफ्तूहा इलाके फौज में तकसीम नहीं होंगे। उन्होंने कहा नहीं होगा। जमीनों के मालिकान वो हमारी रियाया बने, हम उन्हें अपनी जमीनों पे रखेंगे, हम उनसे कहेंगे कि अपनी जमीनों पे काश्त करो, तुम यहाँ के रहने वाले हो, और जो टैक्स है, लगान है, वो हमारे खजाने में जमा कराओ। मैं फौज में जमीनें तकसीम नहीं करूंगा। फौज का इसरार था कि जमीनें तकसीम की जाएं। उन्होंने कहा हजरत हमने अपने खून से जमीन फतह की है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ने कहा जमीनें फतह होने के बाद अगर फौज के हवाले कर दूं तो मुझे बताओ मुसलमानों के तालीमी इदारे, इनकी सड़कें, इनके पुल, दरियाओं और नहरों पे को कहां से पैसा आएगा? सैयदना अली और तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनका साथ दिया, और मुकाबले में भी सहाबा थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और उससे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह थे। हत्ता के एक बिलाल रह गए, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तंग आ गए, और उनका अल्लाह मग़फ़िनी बिलालन, अल्लाह इस बिलाल से मेरा पीछा छोड़ा दे। ये सब चीजें पहली मर्तबा कानून बनाया, और उन्होंने कहा जितनी हमारी सरकारी जमीनें हैं जो हमने मदारिस के लिए छोड़ दी हैं, तालीम के लिए छोड़ दी हैं, सड़कों के लिए छोड़ दी हैं, रास्तों के लिए छोड़ दी हैं, अगर कोई आदमी हमारे रास्तों पे नाजायज तामीर करेगा उस तामीर को हम गिरा देंगे।
پہلی مرتبہ قانون بنا، اور اب مری جا کر دیکھو سرکاری زمینوں کا کیا حال ہے، اور اسلام آباد میں CDA والوں سے پوچھو سرکاری زمین کا کیا حال ہے، اور کبھی بلڈوزر چلے کسی آبادی پہ تو چیختے ہیں کہ ارے یہ ظلم ہو گیا، یہ حضرت نے قانون بنایا تھا، انہوں نے کہا سرکاری زمین ایک سود کے برابر میں کسی کو نہیں دوں گا، ہماری سڑکیں بنے گی، ہمارے روڈز بنے گی، اور پختہ اینٹوں سے روڈ بنائے گئے اور بستیاں آباد کی، چھاونیاں آباد کی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ لکھا کہ جو بھی چھاونی بنائی جائے گی اس میں اتنی بڑی سڑکیں بنائی جائیں گی کہ 45 فٹ ایسی جگہ رکھی جائے جس پہ گاڑیاں چل سکیں، بیل گاڑی، اونٹ گاڑی، یہ چیزیں چل سکیں، اور فرمایا کوئی گلی ایسی نہیں بنائی جائے گی جس میں بھیا خود دو گاڑیاں ایک دوسرے کو آمنے سامنے سے کراس نہ کر سکیں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں جیل خانہ بنوایا، اور ہمیشہ سے دستور چلا آتا تھا کہ مکہ میں کوئی کرایہ نہیں لیتا تھا۔ اللہ نے کہا جعلناہ للناس سواء العاکف فی البر والباد، اور مکہ شہر کو ہم نے برابر کر دیا ہے، جو یہاں کر ٹھہرے اور جو یہاں پہلے سے موجود ہے سب کے لیے برابر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مکہ کے مکانات کا کوئی کرایہ لے حج اور عمرہ کرنے والوں سے تو جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ حج کے زمانے میں مکہ والے شہر چھوڑ کے نکل جاتے تھے، حاجی آتے تھے، رہتے تھے، کوئی کسی کی چوری کچھ نہیں ہوتا تھا، اور چپ کر کے حج کیا اور گھر صاف کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ چوری ہو گئی، بہت افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا کہ رعایا کے حالات ایسے بگڑنے لگے ہیں، اور صفوان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا صفوان اپنا مکان کرائے پہ دو تاکہ میں وقتی طور پر قید کر سکوں۔ جیل خانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ بنایا، مگر جیل خانہ جات بنانے کے باوجود چند لمحوں میں، منٹوں میں، اور ایک پیشی پہ اور کبھی کبھی ایک ہفتے میں فیصلہ کروا دیتے تھے جیل میں قیدی کس سے اتنے رکھنے ہوتے تھے۔ ہمیشہ اپنی رعایا کی فلاح، بہبود، مال کی تقسیم، چند آدمیوں کا مال کا مالک نہ بن جانا، اور سب سے بڑی بات سرکاری املاک اور سرکاری پیسے کی حفاظت اور سرکار کے مال میں گڑبڑ نہ کرنا، یہ درہ امتیاز تھا فاروقی دور کا رضی اللہ عنہ۔ یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ جتنے پیسے تھے لوگوں میں تقسیم کر دیے اور سارے اخراجات ادا کر دیے، یعنی جسے ہم آج جدید زبان میں کہیں کہ سارے بل سائن ہو گئے، ہر ایک کو دے دیا پیسہ، ایک درہم باقی بچ گیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ خزانے پہ مقرر تھا تو میں نے سوچا ایک درہم اب کیا رکھنا ہے، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کو ایک درہم دے دیا۔ انہوں نے جا کے والد کو بتایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجھے بلایا، وہ درہم مجھے واپس کیا اور فرمایا ابو موسیٰ مدینہ منورہ میں میرے خاندان، میرے بچوں سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں رہ گیا تھا کہ انہیں مزید جہنم میں ڈالتے ہو، پہلے ہی بڑے گناہ انہوں نے کیے، سرکاری مال میری اولاد کو دیتے ہو۔ ایک درہم کیا قیمت؟ بازار جا رہے ہیں، ایک اونٹ پہ نظر پڑی، بڑا خوبصورت، فرمایا کس کا اونٹ ہے بکنے آیا ہے؟ بتایا گیا آپ کے بیٹے عبداللہ، طلبی ہوئی، فیصلہ ہو گیا، فرمایا عبداللہ یہ اونٹ تمہارے پاس ہوگا، حضرت وہ جو مریل اونٹ تھا نا ملا تھا اس کو میں نے کھلایا پلایا ہے۔ فرمایا مدینہ منورہ میں اتنا چارہ کہاں سے آیا؟ سرکاری چراگاہ؟ ان کا جی۔ کھڑے ہوئے اور اونٹ کو نیلام وہی کھڑے کھڑے بیچا،
فرمایا عبداللہ وہ جو تمہارا کمزور سا اونٹ تھا اس کے تو اتنے پیسے بچتے ہیں، باقی یہ جو موٹافا ہے یہ سب سرکار کا ہے، خزانے میں داخل کر۔ جب عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، تو رومیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو گئے۔ عیسائی جانتے تھے کہ المومنین رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا تھا، اس لیے بیت المقدس سے خاص طور پہ فتح ہوا ہے، تو انہوں نے کہا چابی لینے کے لیے خود حضرت آئیں، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ اور عیسائیوں سے تعلقات جب اچھے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے شیشیوں میں عطر بھر کر بھیجا شاہ روم کی بیوی کو، اور اس نے شیشیاں خالی کی اور اس میں موتی بھر کے بھیج دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تحفہ پہنچا، انہوں نے موتی سارے نکالے اور فرمایا شیشیاں میری بیوی کی ہیں، یہ اسے دے دو، اور یہ موتی یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ تحفہ سرکار کی وجہ سے ہے، خلافت کی وجہ سے ہے، ویسے کون میری بیوی کو پیسے اتنے موتی بھیجتا ہے، یہ موتی سارے بیت المال میں داخل کیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے امیر المومنین کے کپڑوں پہ چادریں دو تھی، ایک باندھی ہوئی تھی اور ایک اوپر اوڑھی ہوئی تھی، پیوند گنے تو 22 پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے، 12 پیوند تھے۔ اور میں نے جمعے کے بعد عرض کیا کہ حضرت آپ نئی چادریں کیوں نہیں لے لیتے امیر المومنین؟ تو کہنے لگے مسلمانوں کا بیت المال، مسلمانوں کا خزانہ میرا کتنا بوجھ اٹھائے گا، بہتر نہیں ہے کہ میں پیوند اچھے تلاش کر لوں اور لگا لوں۔ چادریں نہیں، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی میت پہ آئے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین پہ ہم سب رو رہے تھے، اور میں نے لاش کے قریب تھا، پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ عمر اللہ کی قسم تم نے اپنے بعد کسی کو ایسا نہیں چھوڑا، اور عمر اللہ کی قسم تم تو بہت زیادہ پاکیزہ زندگی گزار کے گئے، اور تم ایسے شخص تھے کہ مسلمانوں کا ایک پائی پیسہ تمہارے ذمے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ سے راضی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا تھا، اور وہ تمہارے بعد کوئی ایک آدمی ایسا نظر نہیں آتا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس پہ نظر ٹکے، اور تم زہد کے بادشاہ تھے، دنیا سے بے رغبتی کے بادشاہ تھے۔ کہتے ہیں جب وہ مسلسل تعریف ہوتی رہی تو میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا یہ کون آدمی ہے جو رو رہا ہے، اور رونے کی وجہ سے آواز بدل گئی اور میں پہچان نہیں پایا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قبر میں لٹایا ہے اس وقت بھی وہ روتے رہے، اور جانتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی امت میں اب کہاں پیدا ہو۔ احتساب نفس تھا، اپنی ذات کا احتساب تھا، جب خود پاک تھے تو اپنی مشینری رعایا کا احتساب تھا، اور جس معیار کو انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا سادگی کا، اسی معیار کو وہ لوگوں کے لیے چاہتے تھے، اور لوگوں کو تنخواہیں دینے کا سب سے پہلے انہوں نے رجسٹر بنایا، اور 20 ہجری محرم الحرام 20 ہجری میں انہوں نے شروع کیا۔ 1417 سال پہلے، آج 37 ہجری ہے، سن 20 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا کہ لکھو لوگوں نے کتنے کتنے پیسے ہم سے لینے ہیں، اور کہا کہ تنخواہیں لکھو، اور جب تنخواہیں لکھی گئیں تو شروع کیا گیا، انہوں نے کہا کہاں سے شروع کرے، ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین آپ سے، فرمایا بابلے ہو گئے ہو، میرے نام سے
سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو لکھو کہ جو خلافت اور کفر و فخر دیکھ رہے ہو یہ انہی کے صدقے میں تو ہے. سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا, ان کی اولاد کا نام لکھا گیا. حسن اور حسین کا تذکرہ آیا تو انہوں نے 3000 لکھے, جو معیار تھا انہوں نے رضی اللہ مقرر کیا. پھر فرمایا 4000 لکھ لو, پھر فرمایا 5000 لکھو. ان کا بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر یہ بچے, انہوں نے کہا بالکل تم نہیں جانتے کہ ان کی ماں کون تھی, اور تم نہیں جانتے ان کی ماں کس کی بیٹی ہے. ایسا محبت, ایسی محبت, ایسا تعلق اہل بیت کرام سے تھا. ہم لوگوں میں جو یہ آتا ہے نا کہ ہم سب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہو جائیں, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے ایک جگہ سے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ فجر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا, فرمایا ابو خیثمہ کہاں ہے, آج فجر میں نظر نہیں آیا. ان کی والدہ نے کہا کہ حضرت وہ رات بھر نماز پڑھتا رہا ہے, فجر پڑھ کے سو گیا. فرمایا اٹھے تو اسے کہنا کہ عمر کہتا تھا فجر کو جماعت سے پڑھنا یہ ساری رات کی عبادت سے افضل. وفات سے پہلے کہا کہ جس نے مجھے قتل کیا ہے, مارا ہے جس نے, یہ کہیں نماز تو نہیں پڑھتا. لوگوں نے کہا حضرت نہیں. ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا عمر کا خون رائے گا نہیں گیا, اللہ اس پہ اجر دے گا. میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میں نے سوچا قیامت میں کہیں اس کی نماز عمر کے خون کے مقابلے میں آ جائے تو اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے اور عمر کے خون کا رد کر دے, پھر میرا کیا بنے گا. جب سجدہ نہیں کرتا تو بس ٹھیک ہے, عمر کا خون اللہ اس پہ اجر دے. بار بار وفات میں فرماتے تھے کہ لا خیر فی الدین ما فیہ الصلاۃ. لوگوں وہ دین ردی اور بیکار ٹوکری میں پھینکے جانے کے قابل ہے جو آدمی کو نماز نہ پڑھوائے, جس کا ایمان اتنا کمزور ہو کہ وہ نماز تک کے لیے نہ آئے. فرمایا یہ دین تو ردی کی ٹوکری میں پھینکو, اس میں کوئی خیر نہیں. ہم عمر رضی اللہ عنہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کا کتنا احتساب کیا ہے تاکہ ہم دوسروں کا بھی احتساب کر سکیں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حشر خیر کے ساتھ ان کے ساتھ فرمائے.